اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مسجد نمرہ میں مسجد الحرام کے امام خطیب شیخ صالح بن حمید کا خطبہ حج کہا، صبر کرنا اور سچ بولنا ایمان کا حصہ ہے۔ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ روزہ رکھو، روزہ صبر اور برداشت کا درس دیتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس دین کو مضبوطی سے تھامو جسے آج کے دن مکمل فرمایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف عید سعودی عرب میں منائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ وزیر اعظم کی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات متوقع۔ تجارت، سرمایہ کاری، مسلم امہ کی فلاح پر گفتگو ہوگی۔ وزیر اعظم پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں سعودی کردار پر اظہار تشکر بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ وزیر دفاع خارجہ آصف، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر شامل۔ خطے کا مستقل امن کشمیر کا مسئلہ حل کرنے سے جڑا ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں۔ پاک بھارت مسائل کا واحد حل بات چیت میں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کا بیان، کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی دعوت پر بھارت مذاکرات کی ٹیبل پر آیا۔ بلاول بھٹو نے بین الاقوامی فورمز پر پانی، کشمیر اور دہشت گردی کے ایشوز اٹھائے۔ جنوبی ایشیا کے امن کو مودی سرکار کی ہٹ دھرمی کی نظر نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت نے سنٹاس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ دشمن نے جنگ میں شکست کے بعد پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ پوری دنیا نے بھارت کی دھمکیوں کو مسترد کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آبی ذخائر سے متعلق اہم اجلاس سے خطاب، کہا پانی کے اپنے حق کو مضبوط بنانا ہم سب کے لیے اجتماعی چیلنج ہے۔ وفاق نے صوبوں کے ساتھ مل کر قوم کو شاندار مستقبل دینا ہے۔ ہمیں ایسے فیصلہ کرنا ہوں گے جو آئندہ نسلیں فخر کر سکیں۔ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی پہلے دن سے را فنڈڈ ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را فتنہ الہندوستان کی سرپرستی کر رہی ہے۔ را ہینڈرز فتنہ الہندوستان کو خفیہ معلومات فراہم کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، فتنہ الہندوستان نے خوزدار میں بچوں کو شہید کیا، ان کے ہر حملے کو ناکام بنائیں گے۔ بلوچ عوام فیصلہ کر چکے، فتنہ الہندوستان سے کوئی تعلق نہیں۔ دشمن پاکستان کی ابھرتی معیشت کو تباہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ روایتی جنگ میں بھارت نے ایسی مار کھائی کہ پوری دنیا نے تماشا دیکھا۔ جنگ میں بھارتی رافیل ایسے گر رہے تھے جیسے چڑیا گرتی ہے۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی ہم آہنگی مصدق ملک کی گفتگو، کہا بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے دنیا میں اپنی سکی کرائی۔ پہلگام واقعے کے بعد ہم نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا کہا، جس پر بھارت نے کہا کہ جنگ کریں گے۔ بھارت کو ہمارے پائلٹس اور ہماری ٹیکنالوجی نے مارا۔ بھارت دہشت گردی کو ہتھیار بنانا چاہتا ہے۔ دنیا پاکستان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ذمہ دار ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ پاکستانی سفارتی مشن کے رکن ہینا ربانی کھر کی گفتگو، بولی بھارت نے کینیڈا اور امریکہ میں بھی ماورائے عدالت قتل کے بعد معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ بھارت عالمی قانون کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے۔ کینیڈا نے مودی کو G7 سربراہ اجلاس میں مدعو نہیں کیا، جس سے یہ پیغام گیا کہ کینیڈا اس رویے کو برداشت نہیں کرے گا۔ وفاقی حکومت کا بجٹ میں کراچی کے مختلف منصوبوں کے لیے فنڈز رکھنے کا فیصلہ۔ گرین لائن منصوبے کے لیے 50 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کرنے کی تجویز۔ BRT کراچی کے لیے 18 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص۔ دستاویز کے مطابق ضلع غربی میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 10 کروڑ روپے تجویز۔ ناظم آباد اور لیاقت آباد میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 12 کروڑ روپے ہوں گے۔ کھیل کے میدانوں کے لیے 11 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ موسمیاتی تبدیلی میں سیلاب، خشک سالی اور گرمی کی شدت میں لاکھوں افراد متاثر ہوئے۔ فضا میں کاربن کے عالمی اخراج میں ہمارا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام، کہا محدود وسائل کے باوجود ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی کوششیں، اقتصادی منصوبے اڑان پاکستان سے ہم آہنگ ہیں۔
ایک سال میں ماحول کے تحفظ کے لیے وہ کام کیے جو پہلے کبھی نہ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عالمی یوم ماحولیات پر پیغام، کہا پنجاب کی پہلی کلائمیٹ پالیسی، 15 ارب کا ماحولیاتی فنڈ، انوائرمنٹل فورس، پلاسٹک پر پابندی، گاڑیوں کی ایمیشن ٹیسٹنگ اور 50 ایئر کوالٹی اسٹیشنز قائم کیے گئے۔ الیکٹرک بسیں، چارجنگ اسٹیشنز، گرین ایپ اسٹریٹجک سیل متعارف کروایا۔ سندھ حکومت کا صوبے بھر میں 15 جون سے پلاسٹک کے شاپنگ بیگز پر مکمل پابندی کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ عالمی یوم ماحولیات پر اپنے پیغام میں کہا کہ آئندہ نسلوں کے لیے صاف اور محفوظ ماحول ہماری اولین ترجیح ہے۔ گھروں اور بازاروں سے پلاسٹک کے خاتمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تعلیمی اداروں اور سماجی اداروں سے ماحولیاتی شعور اجاگر کرنے میں حکومت کا ساتھ دینے کی اپیل کر دی۔ پنجاب حکومت کا عید الاضحیٰ پر قیدیوں کی سزا میں 90 دن کی معافی کا اعلان۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نے خصوصی معافی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صوبے کی جیلوں میں قید 450 قیدی خصوصی رعایت سے مستفید ہوں گے۔ 270 قیدیوں کی رہائی ممکن ہوگی۔ دہشت گردی، فرقہ واریت، بغاوت یا ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قیدی رعایت سے مستفید نہیں ہوں گے۔ جنگی میدان کے بعد بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی ناکامی۔ دنیا بلاول بھٹو کی سربراہی میں پاکستانی وفد کی کارکردگی کی معترف ہو گئی۔ بھارتی سیاستدان سنجے جھا کا ملیشیا جانے والے بھارتی وفد کے ناکام لوٹنے کا اعتراف، کہا پاکستانی ہائی کمیشن کوالالمپور نے پریس ریلیز جاری کی، ایسا کسی اور ملک میں نہیں ہوا۔ ہر ملک نے مسئلہ کشمیر اٹھایا۔ ہم نے بھارتی نقطہ نظر سامنے رکھنے کی درخواست کی، تاہم ملیشیا نے حامی نہیں بھری۔ اور محکمہ موسمیات نے ملک میں گرمی کی شدت میں اضافے کا الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 7 جون سے 12 جون تک ملک میں گرمی کی شدت زیادہ رہے گی۔ 7 جون کو ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوگا۔ بالائی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، سندھ، بلوچستان میں درجہ حرارت 4 سے 6% زائد رہے گا۔